ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین گرام، یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کی گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی عدالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابا قوم کے یہی آخری 60 دن آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے کا اختتام 30 جولائی 1948 کو ہونے والی ایک ملاقات پر ہوا تھا، جس میں محمد علی جناح سے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی ملنے آئے تھے۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی طبیعت آئندہ چند روز میں اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ان کے ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے قائد اعظم سے لاہور جانے کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر کرنل الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے ایک دن ہی گزرا تھا کہ انہیں اور ڈاکٹر ایس ایس عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کا آلہ الٹرا وائلٹ اپریٹس لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے ہیں اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن یعنی 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی شام برقی شعاؤں سے جناح کے علاج کا باقاعدہ آغاز ہوا، مگر وہ علاج انہیں موافق نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ ورم سا ہو گیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں ہے اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کی بجائے 14 اگست کو منائی جائے گی، مگر اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے زیارت میں قیام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے، ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں۔ فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایک ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ پتہ مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹرز نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ باورچی کو تلاش کر کے فوراً زیارت بھجوایا جائے۔ کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا، تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے من پسند کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں، تو فاطمہ جناح نے کہا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ جناح نے سوال اٹھایا کہ باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے؟ فاطمہ جناح نے عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے باورچی کے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ قائد اعظم زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد جب 13 اگست 1948 کی شام کو کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے معالجوں سے کہا کہ بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے۔ زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں پنجرے میں بند ہوں۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک مرتبہ پھر ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ کیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت مسلسل بہتر ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اس رائے کو تقویت دی۔ چنانچہ ڈاکٹرز نے جناح کو مصروف رکھنے کے لیے ان کو اخبار کے مطالعے کی اجازت دے دی اور انہیں بعض دفتر فائلیں بھی نمٹانے سے منع نہیں کیا۔ کوئٹہ پہنچنے کے چند روز کے بعد جناح کی صحت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ ان کا معدہ بھی بہتر کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود حلوہ پوری تیار کر کے شوق سے کھائے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں کی اجازت سے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی۔
ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر کوئی عادی سگریٹ نوش بیماری کے دوران سگریٹ طلب کرے تو یہ اس کی صحت کی جانب لوٹنے کی علامت ہوتی ہے۔ اب ڈاکٹروں نے جناح کی صحت کا مزید جائزہ لیتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ اب انہیں کوئٹہ سے کراچی منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن قائد اعظم اسٹریچر پر لیٹے لاچار کیفیت میں گورنر جنرل ہاؤس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان سے بار بار درخواست کی گئی تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ میں آرام کریں گے۔ ان دنوں نواب آف بہاولپور انگلستان میں مقیم تھے۔ جناح سے کہا گیا کہ ان کی قیام گاہ میں رہائش کے لیے آپ کو ایک خط تحریر کرنا پڑے گا، لیکن ان کے اصول پسندی نے ان کو خط تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مملکت کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل ریاست کے ایک نواب سے کسی بھی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کریں۔ 29 اگست 1948 کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے جناح کا ایک بار پھر معائنہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے یہ امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں اسے پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے ابھی دیر تک زندہ رہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آیا تھا کہ میرے جذبات سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ ان کی یہ الفاظ، ان کا یہ افسردہ اور قیاس انگیز لہجہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ جناح نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا جینا مرنا برابر ہے۔ لیکن ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ ادا کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ایسے شخص کو آبدیدہ دیکھ کر جس نے جذبات سے یکسر آری اور فولاد کی طرح سخت سمجھا جاتا تھا، ڈاکٹر الہی بخش دنگ رہ گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت مسلسل بہتر ہونے لگی، اس لیے جناح کی مزبل طبیعت سے انہیں اور بھی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو جناح نے فرمایا کہ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ اس جواب سے میری الجھن اور بڑھ گئی اور خیال ہوا کہ وہ اصل بات پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ یوں ہی ٹالنے کے لیے ہے۔ میں رہ کر سوچتا تھا کہ آج سے 5 ہفتے قبل کیا ان کا کام نامکمل تھا اور اچانک یہ پایا تکمیل کو کیسے پہنچ گیا ہے۔ میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کوئی بات ضرور ہے کہ جس نے ان کے جینے کی آرزو مٹا دی ہے۔ یہی واقعہ فاطمہ جناح نے بھی تحریر کیا ہے، لیکن قدر مختلف الفاظ میں۔ وہ لکھتی ہے کہ اگست کے آخری دنوں میں جناح پر مایوسی کا غلبہ سا ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں انہوں نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ فاطمہ، اب مجھے زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ بدشگونی کے الفاظ تھے۔ میں یہ سن کر لرز اٹھی، جیسے میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ پھر بھی میں نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کو پوری امید ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائے، اس مسکراہٹ میں اداسی چھپی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ 1 ستمبر 1948 کو جناح نے زیارت سے بری فوج کی سربراہ کے نام ایک خط تحریر کیا جو بدقسمتی سے ان کی آخری تحریر ثابت ہوئی۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میں نے آپ کی خط کی ایک نقل قائد اعظم ریلیف فنڈ کے نائب صدر کو بھیج دی ہے اور میں نے اس فنڈ میں سے 3 لاکھ روپے کی منظوری دے دی ہے جو تھل پروجیکٹ کے مہاجر فوجیوں کی بہبود کے لیے مخصوص ہے۔ اسی روز ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح کو مایوسانہ لہجے میں کہا کہ ان کے بھائی کو ہیمریج ہو گیا ہے اور ان کو فوراً کراچی لے جانا چاہیے کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں جناح کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ 5 ستمبر کو ڈاکٹروں نے تشخیص کیا کہ ان پر نمونیا کا حملہ بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے امریکہ میں مقیم پاکستان کے سفیر مرزا ابو الحسن کو خط لکھا کہ وہ جناح کے علاج کے لیے چند ڈاکٹروں کو بھجوا دیں۔ ان ڈاکٹروں کے نام ڈاکٹر فیاض علی شاہ نے تجویز کیے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی سے ڈاکٹر مستری کو بھی کوئٹہ بلوا لیا، مگر اس کے باوجود جناح کی طبیعت میں کوئی افاقہ نہ ہوا اور ان کی نکاحت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب جناح کے سیکرٹری فرق امین نے جناح سے کسی کی ملاقات کروانا چاہی تو ڈاکٹر الہی بخش نے کئی بار اصرار کرنے پر بھی یہ اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ انہیں اس ملاقاتی کا نام نہیں بتایا گیا تھا، تاہم اس وقت کے حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم میر لائق علی نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدرآباد کے ایک باب میں جس کا عنوان جناح آن دا ڈیتھ بیڈ ہے میں لکھا تھا کہ وہ ملاقاتی یہ خود تھے۔
تاہم اصرار کرنے کے باوجود جناح سے ملاقات میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 10 ستمبر 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو مطلع کیا کہ اب جناح کی زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ کہ اب وہ فقط چند دنوں کے مہمان ہیں۔ غالباً اسی دن جناح پر ایک بے ہوشی کا غلبہ ہوا۔ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے بے ربط الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، کشمیر انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین میں اسے مکمل کروں گا، بہت جلد مہاجرین انہیں ہر ممکن مدد دو۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو سٹریچر پر ڈال کر ان کے طیارے تک پہنچا دیا گیا۔ جب انہیں طیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو عملے نے ان کو سلامی دی اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جناح نے نقاہت کے باوجود فوراً ہی ان کا جواب دیا۔ ان کی ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر ہونے کے باوجود نظم و ضبط کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اسی دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی فاطمہ جناح کبھی ڈاکٹرز ادا کرتے رہے۔ ڈاکٹر مستری اور جناح کے سیکرٹری جنرل فرخ امین بھی اسی طیارے میں موجود تھے۔ طیارہ سپہر 4:15 بجے جناح کو لے کر ماری پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ جناح کی ہدایت پر ان کو لینے کے لیے آنے والوں میں نہ کوئی حکومت کا اہم رکن تھا اور نہ ہی ضلعی انتظامیہ ان کی آمد سے باخبر تھی۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل جعفری نوزول کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے ان کو سٹریچر پر ڈال کر فوراً فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ فاطمہ جناح اور ایک نرس ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور لیفٹیننٹ کرنل جعفری نوزول جناح کی کار میں سوار ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس نے فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس کا انجن پیٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے بعد بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے آنے والی کار، سامان بردہ ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رکی۔ قائد کی حالت اس قابل بھی نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد میں لگ رہا۔ آخر کار فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکرٹری اپنی ایک کار میں سوار ہو کر ایک اور ایمبولینس لینے کے لیے روانہ ہو گئے اور ڈاکٹر مستری بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس بے چینی پر وہ سینکڑوں مکھیاں تھیں جو جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھی اور جناح میں ان مکھیوں کو اڑانے کی طاقت نہ تھی۔ فاطمہ جناح انہیں گدے کے ایک ٹکڑے سے ہوا جلتی رہی۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ ملٹری افسر اور ڈاکٹر مستری کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن نہ فوجی ایمبولینس کا انجن درست ہوا اور نہ کوئی اور متبادل انتظام ہو سکا۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش بار بار اپنے قائد کی نبض دیکھتے تھے جو مسلسل ڈوب رہی تھی۔ بابائے قوم کو ایمبولینس سے کار میں منتقل کرنا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ سٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود جناح میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ خود گاڑی میں بیٹھ سکے یا لیٹ سکے۔ اس موقع پر یہ صورتحال اتنی تعجب خیز تھی کہ کسی نے دارالحکومت میں یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناح کی کراچی آمد راز رکھی گئی تھی، مگر کیا حکومت کے اعلیٰ عہدیداران جناح کی آمد سے باخبر نہ تھے؟ کیا کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اسی صبح گورنر جنرل کا خصوصی طیارہ کوئٹہ بھیجا گیا ہے اور شام کے کسی بھی وقت ان کی آمد متوقع ہے؟ واقفانہ یہ حال بتاتے ہیں کہ 4 ستمبر 1948 کو جب کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی گورنر جنرل کی نازک حالت دیکھ کر واپس کراچی پہنچے تھے تو اسی شام وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس اجلاس میں جناح کی بیماری زیر بحث نہ آئی ہو۔ اس کے بعد جب حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم میر لائق علی گورنر جنرل سے ملے بغیر کراچی واپس لوٹ آئے تو انہوں نے غلام محمد کی رہائش گاہ پر لیاقت علی خان، چودھری محمد علی اور سر ظفر اللہ خان کو جناح کی انتہائی تشویشناک حالت سے آگاہ کیا اور بقول میر لائق علی تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اس پس منظر میں جناح کی کراچی آمد سے حکومت کی کاربردازوں کی بے نیازی اور بے خبری کی تصویر نے کس رخ کی طرف نشاندہی کرتی ہے؟ یہ سوال آج بھی لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر شری پرکاش نے اپنی کتاب پاکستان قیام اور ابتدائی حالات میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔
انہوں نے لکھا ہے کہ ان دنوں مقامی ریڈ کراس کے انچارج جمشید مہتا تھے، جن کی عزت کراچی کا ہر فرد کرتا تھا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے شام کو پیغام ملا کہ ایک آدمی بہت علیل ہے، کیا آپ اس کے لیے ایک ایمبولینس بھیج سکتے ہیں؟ یہ واقعہ شام 5:30 بجے کا ہے۔ خدا کر کے کرنل نزول اور ڈاکٹر مستری دوسری ایمبولینس لے کر آئے۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ایمبولینس ہوگی جس کا ذکر شری پرکاش نے کیا ہے۔ جناح کو سٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور وہ شام 6:10 پر گورنر جنرل ہاؤس میں پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا فاصلہ، جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ یہ تکلیف دہ سفر جناح نے اس قدر قسم پرسی کے عالم میں کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ شری پرکاش نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ جناح کی وفات کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ میں نے اس پارٹی میں نواب زادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح صرف 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹروں نے ان کو طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کی بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائداعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ اور پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہے کہ جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولی۔ سر اور آنکھوں سے انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم سے نکلا، فاطمہ، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک قائداعظم کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔